جو تازہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے فی الحال ایران پر جو حملہ ہے اس کو ملتوی کر دیا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ بتایا کہ چونکہ مذاکراتی عمل کو وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور تیزی سے چاہتے ہیں کہ یہ مذاکراتی جو عمل ہے کسی معاہدے کے اندر یہ پہنچے، تو اس لیے فی الحال جو حملے ہیں وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ یہ ایک ٹویٹ کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس کے ذریعے انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جلد معاہدہ طے پا گیا تو حملہ نہیں ہوگا۔ اسرائیل نے بھی حملہ مؤخر کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے خلاف کارروائی کا اختیار ہمارے پاس موجود ہے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ ایران کی جانب سے اب کسی بھی معاہدے کے اوپر پہنچنے کے لیے بہت تیزی اور اگریسو ڈپلومیسی دکھائی جا رہی ہے، اور وہ مکمل طور پہ آمادہ ہیں کہ جلد از جلد یہ معاہدہ ہو جانا چاہیے۔ ایران کا موقف ہے کہ امریکہ سے حملے کرنے کی ہم نے کوئی درخواست نہیں کی ہے اور نہ ہی ہم کسی طریقے سے کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں۔ پروگرام کے حصے میں جاوید ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر رہ چکے ہیں ماہر بین الاقوامی امور کے۔ بہت شکریہ جاوید صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ واشنگٹن کی کنفیوژن ہمیں بڑی واضح طور پہ اس وقت نظر آ رہی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک دن کچھ اور اناؤنس کرتے ہیں، اگلے دن وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ نظر آ رہا ہے کہ اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے اس وقت واشنگٹن میں کہ ایران کے مسئلے سے اس وقت ڈیل کیسے کرنا ہے؟ دیکھیے، میری نظر میں تو آف کورس ایک اگر آپ بظاہر دیکھیں تو ایک ایمبیگوٹی نظر آتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو میری نظر میں بہت ساری پس پردہ ڈپلومیٹک ایفرٹس بھی جاری ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جب ایم او یو حاصل کیا گیا تھا تو میری نظر میں تو وہ ایک راہ فراہم کر رہا تھا ایران کو، جو پچھلے 47 سال سے تصادم کی ایک اسٹریٹجی اپنائے ہوئے ہیں، ان کے لیے ایک اپرچونٹی تھی کہ وہ اپنے ملک کو تصادم سے ہٹا کے تعمیر و ترقی کی طرف لے کے جا سکے۔ آپ جانتی ہیں وہاں پہ بے بہا تیل کے ذخائر ہیں، لیکن وہ ان کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس بہت سارے اثاثے دنیا بھر میں منجمد ہیں، لیکن ان کے پاس رسائی نہیں ہے، ان کو عالمی منڈیوں تک بھی وہ نہیں رسائی حاصل کر سکتے۔ ان کی جو عوام ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا میں جین زی کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی تو موجود ہیں ینگ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کو اپرچونیٹیز ملیں، امپلائمنٹ کی، انٹرپرینورشپ کی، لیکن وہ 47 سال سے ایک الجھے ہوئے ہیں اس تصادم کے راستے کے اوپر۔ یہ جو ایم او یو ہے یہ دراصل ایک ایسا راستہ فراہم کر رہا تھا ایران کو کہ وہ اپنی تصادم کے راستے سے ہٹ کے تعمیر و ترقی کی طرف جا سکتے ہیں۔ لہٰذا میری نظر میں تو ایسی کوئی بھی ایفرٹ جو اس ایم او یو کو ریسٹور کر سکتی ہے اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے۔ I don't think of it as an ambiguity or some kind of a confusion in Washington, because Washington کے اندر موجود جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ساتھ ان کے انٹرسٹ میں بھی یہی ہے کہ اس خطے میں جو ہے اسٹیبلٹی رہے، بیکاز آپ جانتی ہیں کہ امریکہ کی اس خطے میں یہ جنگ تو چلے ایک ایلیمنٹ ہے، لیکن یہاں پہ جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن شپس ہیں، آرمز کی ہیں، ان کے ٹریڈ انویسٹمنٹس کی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پروٹیکٹ کریں۔ اور اسٹریٹ آف ہارموز ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ میری نظر میں پوری دنیا ایک سائڈ پہ ہے، ایران جو ہے وہ اس کو روکے ہوئے ہے، جو میری نظر میں ایک غیر دانش مندانہ اقدام ہے، کیونکہ اگر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل لا کی پاسداری کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ ایک ریویو اینڈ اسٹریٹجی ہوئی ہے، ڈی ایسکیلیشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو اس کو میں ویلکم کرنا چاہیے۔ ون ہوپس کہ ڈپلومیسی will ultimately prevail۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اس دوران ایک اور ڈیولپمنٹ بھی آج ہوئی ہے۔ سعودی عرب نے خطے میں جو ترسیل کرنی ہے مختلف اشیاء کی، توانائی کا ایشو ہو، بحری جہازوں کی گزرگاہ کی بات ہو، تو ایک دفاعی اتحاد بنانے کے لیے جو ہے بحری دفاعی اتحاد بنانے کی یہ تجویز بھی سامنے آئی ہے۔ یہ کیا لگتا ہے کہ یہ جلد اتحاد تشکیل ہوگا؟ کیا اتنا آسان ہوگا؟ اور اس پہ ایران کیسے رسپونڈ کرے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جو اتحاد ہے یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، اٹس ناٹ اگینسٹ ایمڈ ایٹ اینی کنٹری۔ یہ ایک بیسکلی انٹرنیشنل لا کے جو نارمز ہیں جن پہ تمام یونائٹڈ نیشنز کی جو نیشن اسٹیٹس ہیں اور جو اس پہ سگنیٹری ہیں، جو اس پہ بلیو کرتی ہیں، کیونکہ جو رائٹ آف نیویگیشن ہے ماریہ صاحبہ وہ انٹرنیشنل لا میں انشرائنڈ ہے، تو جتنی بھی اسٹیٹس اس میں شامل ہوں گی یا ہو رہی ہیں میری نظر میں وہ تمام اسی چیز پہ کاربند ہیں کہ جو کہ آلریڈی انٹرنیشنل لا میں اگریڈ ہے۔ اب وہاں پہ اگر کوئی یمن کے اندر موجود نان اسٹیٹ ایکٹر جن کو ہم حوثیز کہتے ہیں وہ تھریٹن کرتے ہیں اس انٹرنیشنل گزرگاہ کو روکنے کے لیے، یا اگر ایران یہ سمجھتا ہے کہ انٹرنیشنل واٹر کو وہ روکے گا، تو میری نظر میں انٹرنیشنل لا میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر سعودی عربیہ ایسی کوئی بھی کولیشن تیار کرتا ہے جو کسی کے اگینسٹ نہیں ہے، محض انٹرنیشنل لا کے رٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہے،
तो आई डोंट थिंक एनीबडी विल डिसएग्री विद देम. दैट इज व्हाट एवरी नेशन स्टेट्स believes in. जी. बहुत शुक्रिया जावेद मलिक साहब, प्रोग्राम के सिलसिले हमारे साथ थे और हमें बता रहे थे कि भाई इस पूरे मौके पे अमरीकी रिट्रीट जो है उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना चाहिए और डी एस्केलेशन का यहाँ पर इस वक्त हमारे पास जो है एक रूम है जिसे हमें मौके को, अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठाना चाहिए. इस दौरान आज हम आपको बताना चाहते हैं कि डॉन के अंदर इस इत्तेहाद के हवाले से एक बड़ा दिलचस्प इदारिया है और जो डॉन अखबार का इदारिया है इसमें इस सऊदी इत्तेहाद का पूरा जायज़ा लिया गया है और उसमें कहा क्या जा रहा है क्विकली हम आपको बताते हैं. अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग के बायस मशरक़ वस्ता में नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं जबकि ईरान और अरब ममालिक के दरमियान बराह रास्त तसादुम का खतरा भी बढ़ रहा है. सऊदी अरब ने बहरा अहमर, खलीज अदन और अपनाए बाबुल मंदब में बहरी सलामती मजबूत बनाने के लिए एक नए बहरी दिफाई इत्तेहाद का ऐलान किया है जिसकी पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की समेत कम से कम 14 ममालिक ने हिमायत की है. ये इत्तेहाद ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान के हामी यमनी हुसियों ने सऊदी बंदरगाहों की नाकाबंदी का ऐलान किया जबकि ईरान अपना हुर्मुज़ की बंदिश के जरिए अमरीका और उसके इत्तेहादियों पर दबाव डाल रहा है. ताहम इन इक़दामात से सिर्फ अमरीका और उसके इत्तेहादी ही नहीं बल्कि आलमी तिजारत, बैनुल-अक़वामी बरादरी और ईरान के बाज़ अपने इत्तेहादी भी मुतासर हो रहे हैं. आपने हुर्मुज़ पर ईरान के सख्त मौक़िफ़ और सऊदी अरब के खिलाफ हौसियों की कार्रवाइयों ने रियाद को एक ऐसा दिफाई इत्तेहाद बनाने पर आमादा किया है जिसके बज़ाहिर हदफ ईरान और उसके इत्तेहादी नजर आते हैं. अगरचे अमरीका और इसराइल के बारे में ईरान के खदशात को समझा जा सकता है लेकिन तेहरान की सख्त और गैर लचकदार पॉलिसी से अपने पड़ोसी ममालिक से दूर और खित्ते में मजीद तनहा कर रही है. अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों के नतीजे में ईरान के निस्बतन मुतदिल और अमली सोच रखने वाले रहनुमा कमज़ोर या ख़त्म हो गए हैं जिसके बाद सख्त कीर हलकों खुसूसन पासदाराने इनकलाब का असर बढ़ गया है. खास तौर पर खारजा पॉलिसी में इनका किरदार ज़्यादा मजबूत हो गया है. इसलिए ईरान के अंदर बेहतर इलाकाई ताल्लुकात के हामी हलकों को तेहरान की पॉलिसी में नरमी और तब्दीली के लिए किरदार अदा करना चाहिए है. ईरान और अरब ममालिक के दरमियान बढ़ती कशीदगी से इसराइल फ़ायदा उठा सकता है क्योंकि अरब और ईरान के दरमियान तसादुम खित्ते में इसराइल के मफादात के लिए साजगार हो सकता है.